پیدا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے کہ اس کی ناک خاک مذلت پر رگڑوا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ. مولا کائنات کا خطبہ جو عیدوں میں پڑھا جاتا ہے یہ جملے ہے. انہوں گردن پکڑ کر اس کی خاک پر ناک رگڑوا دی جاتی. تکبر نہیں، شکر. اس کے مقابل میں شکر ہے. تم جتنا شکر ادا کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم، تمہاری اس نعمت میں اللہ مزید اضافہ کر دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی، تکبر پیدا کیا، ایٹھے اکڑ گئے اور یہ سمجھے کہ میں زمین کی مخلوق نہیں آسمانوں کی مخلوق ہوں، میرے مساوی یہ نہیں. اگر یہ دیکھ لیے کسی بھی نعمت کے ملنے پر، خواہ علم کی نعمت ہو، حکمت کی نعمت ہو، صحیح عقل کی محنت ہو، صحیح مشورے دینے کی نعمت ہو، یا ہاتھوں میں بازوں میں طاقت کی نعمت ہو، یا پھر انسان کے اندر صحت کی نعمت ہو، تو یاد رکھو کہ تمہاری اس نعمت کو اللہ سلب کر لے گا اگر تمہارے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اکڑنا آ گیا، تکبر آ گیا، کفران نعمت ہو گئی. مولا فرماتے ہیں کفران نعمت زوال نعمت کا سبب ہے. کیا بلیغ جملہ ہے، سن لیجیے، کفران نعمت زوال نعمت کا سبب ہے. یہاں پر اہل اسلام رسول اکرم کی ماتحتی میں، جن میں مولا کائنات بھی شریک ہیں، اور اہل باطل سے نبل آزما ہونے کے لیے مکے میں یہ اطلاع ملی رسول اکرم کو کہ ایک دو دن میں مشرکین جو بنی حیزان، حوازان اور بنی ثقیف اور بنی ہلال کے مشترکہ طور پہ ایک کثیر فوج جمع کر لیے ہیں جو 24,000 کی تعداد پر مشتمل ہے. ان میں مالک ابن عوف جو نامی گرامی جس طریقے سے آپ جنگ خیبر میں مرحب کے نام کے ساتھ تصور میں لاتے، ویسا ہی خطاور طاقتور ایک بہت بڑا انسان تھا جو مشرکین کی جانب سے سپہ سالار بنایا گیا تھا. اس کے تاریخ 7 جملے آپ سن لیجئے جو خود اس کے دل میں جو آتی شیشہ ابھر رہا تھا، اسلام کے خلاف تعصب تھا، وہ یہ جملے غمازی کرتے ہیں کہ آج تک محمد کو کسی بھی جنگجو سپاہی سے جنگ لڑنے کا سابقہ نہیں ہوا. اب ہم بتائیں گے کہ اسلام کے مقابل میں کیسے جنگ لڑ کے فتح حاصل کی جا سکتی. یہ وہاں پر کہہ دیا تھا، لیکن اسلام کے ماننے والے ان کے درمیان میں جو جنگ لڑ رہے تھے، اگر رضائے معبود شامل حال نہ ہو، دیکھیے بنیادی شرط اسلام کی یہی ہے کہ رضائے معبود ہونا کوئی بھی کام ہو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ خالی ماہ رمضان میں اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو ایک ایک سانس اس کی ثواب میں لکھی جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک سال بھر آپ کے لیے ایسے ہی محترم ہو جس سے ثواب ملے، تو آپ کا اٹھنا، چلنا، دیکھنا، پھرنا، سننا، کھانا، ملازمت سب اگر رضائے معبود کے ساتھ ہے تو یہ عبادت ہی عبادت ہے. صرف فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سورہ انعام کیا ہے جو محراب مسجد میں اکثر لکھی جاتی ہے کہ یہ رسول اکرم کے تعلیمات ہیں. لیکن اہل اسلام نے ساری کی ساری، میں نے جیسے کہا کہ سب صحبت میں تھے، جنگ لڑ رہے تھے، صحابہ کرام سے سب، لیکن یہ لوگ تکبر پیدا ہوا. ادھر تو اس نے منصوبہ کیا کہ حنین اور عطاس، 2 پہاڑیوں کے درمیان میں مسلسل پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، 2 علاقوں کے درمیان. وہ اس کا سلسلہ 1000 میل سے زیادہ ہے مغرب میں، اور وہاں پہ کئی ناہموار پہاڑیاں ہیں، بیچ میں بڑے گہرے کھائیاں بھی ہیں. اس نے وہ مقام کا انتخاب کیا اور شہرت دلا دی کہ وہاں سے حملہ ہوگا، اور رسول اکرم کو اطلاع دی بھی صحیح بھی تھی. ادھر فوج اسلام کا تیار ہوا. اس نے جگہ جگہ میں اپنے ایسے اڈے بنا لیے جہاں سے کہ آسانی سے لشکر اسلام کو ختم کیا جا سکتا تھا. تیروں کی بہت زیادہ کثرت جمع کر دی، جتنی کثرت ہو سکتی تھی جمع کر لی، کیونکہ ان کو غیظ و غضب تھا. مکہ فتح ہو گیا، بغیر جنگ و جدال کیا ہو گیا، ہمارے پورے معبودوں کو بسمار کر دیا گیا، اور اکثریت وہاں کی اسلام قبول کر لی، اور جو باقی ہیں وہ لوگ بھی متزلزل ہیں، آج یا کل میں ہو جائیں گے. لہذا اپنے مذہب کا دفاع تھا. ان کے پاس یہ نظریہ تھا کہ جنگ لڑی جائے. ان کے پاس بھی اسلام
کو ختم کرنا، جنگ لڑنا اور اسلام کے ماننے والے لوگوں کو قتل کرنا ثوابی تھا، لیکن وہ تعلیمات جو اسلامی تعلیمات ہے، یہ تعلیمات کا جو چاشنی تھی، اگر تم قتل کر دو تو غازی کہلائیں گے اور قتل ہو جاؤ تو شہید کہلائیں گے، یہ کانسیپٹ ان کے پاس نہیں آ سکتا تھا کہ اسلام کی دولت ہے، نعمت ہے، جو تعلیمات کی شکل میں سب سے پہلے دی گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا جب نماز فجر کے بعد ابھی اندھیرا باقی تھا، رسول اکرم نے حکم دیا کہ آگے بڑھا جائے، تو وہ اسٹارٹ میں تھا مختلف اینگل سے تیروں کی وہ بارش کی کہ جو اہل اسلام میں 2000 تو فتح مکے کے بعد تازہ مسلمان ہونے والے تھے، 10,000 من جملہ 12,000 کی اسلام کی جو فوج تھی، وہ آزمودہ مدینے سے مکے آئے تھے رسول اکرم کی ماتحتی میں فتح مکہ کے لیے۔ اب یہ لوگوں کے پیر متزلزل ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی لشکر منتشر ہو گیا، بھاگ گیا اور بھاگنے والوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے جو لوگ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے جہاد کریں اور پیٹھ بتا کر بھاگ جائیں، اللہ کا غضب ان کے شامل حال ہو جائے گا، اللہ کا غضب۔ تو بھاگنے والوں میں یہ تاریخی جنگ ہے، زیادہ تر آپ کو برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ جنگ مل جائیں گی، یہ بات اور ہے کہ وہ اپنی قوم تک نہیں پہنچاتے۔ بشمول سیاہ ستہ میں بڑی معتبر کتاب صحیح بخاری کے اسناد سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھاگنے والوں میں جو سب سے پہلے بھاگا رسول اکرم کو چھوڑ کر، جس کو اہل اسلام آج سیف اللہ کے نام سے خالد بن ولید کا نام لیتے ہیں، قبیلہ سلیمہ کے ساتھ اس نے بھاگا جنگ چھوڑ کے، اور مولا متقیان رسول اکرم کو گھیرے میں ہے۔ اور دوسرا بھاگنے والا کون تھا؟ بھاگنے والے کون تھے؟ جو مکے کے لوگ تھے، جہاں پر ان کے گھر خریدتے پہچانت کے ماں گھس گئے، جدھر سے ادھر دوڑ گئے۔ اب اس کے بعد تیسرے بھاگنے والوں میں جو نام ملتا ہے وہ پہلے اسلام لانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، خلیفہ اول ابو بکر ابن قحافہ، یہ بھی چلے گئے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ہم نے ان کو پایا، الفاظ ہے وہ عبارت کے الفاظ ہے، چاہے تو میرے پاس تو عبارت موجود ہے عربی کی، اب دیکھتا ہوں تو لوگوں کے ذہن متوجہ ہو جائیں گے، اس سے صرف ایک ریفرنس ہے ہونا ان کے اس عبارت کا خلاصہ کہ لوگوں کے درمیان میں ہم نے ایک ادھر ابو بکر کو دیکھا یا عمر کو دیکھا، یہ دو میں سے کسی ایک کا نام، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ یہاں پہ رسول اللہ کو چھوڑ کے، سورہ انفال کی 25ویں آیت ہے جس میں اللہ نے غضب کے نازل ہونے کا، جہنم کے نازل ہونے کا، اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اب یہاں پر تعبیر سیاہ ستہ کی تفسیر لکھنے والے بخاری کی یہ کہتے ہیں کہ عمر وہاں پر لوگوں کے درمیان خود بخود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا۔ تو ایک آیت عام مسلمانوں کے لیے جو نسبت رکھتی ہے کسی بھی شخصیت کے لیے، اور وہ خود رسول کی ذات ہو یا مولا کی ذات ہو یا خلفائے ثلاثہ میں سے کسی کی بھی ذات ہو، استثناء نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گئے تھے، اس کے علاوہ آپ کوئی تعبیر نہیں کر سکتے۔ اب تعبیر میں یہ پیش کیا گیا کہ کیا کر سکتے تھے، وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے ان کو، ایسا نہیں تھا ان کا مقصد کہ ان کو کوئی مار دے، یہ نہیں تھا مقصد ان کا، وہ ادھر چلے گئے تھے، ایسا ماحول ہو گیا تھا، بھائی کیا کریں گے، لوگ سمجھ نہیں سک رہے تھے کیا ہے، کیا ادھر کی تیروں کی بارش ہو رہی، لاشوں کے لاشیں آتے چلے جا رہے ہیں، ابھی ہفتوں مہینے تو ہو جائیں گے، کوئی نہیں دیں گے۔ تو تاریخ مطابق ہے اس نے جو ابو سفیان اسلام لا چکا تھا جس کی وجہ سے جان بچی، کیونکہ وہ اپنے مشرکین کا سالار تھا، قائد تھا، اس کے پاس وہ جو لوگ ابھی تھے موجود، اس کے ہمخیال وہاں پہ جمع ہو گئے اور مبارکبادی دینے لگے، ارے دیکھتے نہیں اسلام کے اوپر تو اتنا ناز تھا، کیسا بھاگ رہے ہیں، ادھر نکل گئے، ان کے تو چھکے چھٹ گئے۔ رسول کو بڑا تکبر تھا نا، آج رسول اللہ کا سحر باطل ہو گیا، یہ تاریخ میں جملے ہے، آج رسول اللہ کا، یہ ابو سفیان نے کہا، ایک بلندی پہ پہنچ گیا اور یہ کہتا ہے آج رسول اللہ کا سحر باطل ہو گیا، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشر۔ تو یہاں پر یہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے جو لوگ بچے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس، صرف چار، تاریخ میں مختلف اختلاف کرے تو زیادہ 10 تھے،
10 کے بھی نام ہے، 4 کے بھی نام ہے، اکثریت بنی ہاشم کی۔ یہ جو 4 تھے، 4 میں سیدھے ہاتھ تھے، سیدھے ہاتھ تھے عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا، سیدھے ہاتھ۔ بائیں ہاتھ پہ جو تھے، بائیں ہاتھ پہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، عبد المطلب ہی کے بیٹے تھے، نام ابو سفیان تھا، حارث کے نام سے معروف تھے۔ جو عقب میں تھے، عقب میں تھے، وہ عقب میں کوئی نہیں تھے، سامنے جو دلدل کی نہار تھامے ہوئے تھے، یہ حارث تھے، یہ حارث تھے، سیدھے ہاتھ پہ عبد المطلب۔ اور اس کے بعد ادھر جو تھے وہ صحابی، وہ ان کا نام مسعود تھا، پورا میں آپ سے عبداللہ ابن مسعود، غالباً عبداللہ ابن مسعود تھا۔ اور سامنے مولا کائنات تنہا تھے، ایک سیدھے ہاتھ کی جانب مخالفت کر رہا تھا، ایک بائیں ہاتھ کی جانب مخالفت کر رہا تھا، ایک مولا رسول اللہ کی نہار تھام کے چل رہا تھا۔ سامنے تنہا یکو تنہا علی ابن ابی طالب تھے۔ تو اب آپ مت بتائیے، حنین میں 12,000 کا لشکر تھا، تنہا علی 12,000 کا خلاصہ تھے، اور کسی کی مشرکین میں سے ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر رسول اکرم پر حملہ کرتے، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ پیچھے ڈھکیلے جا رہے تھے، پیچھے ڈھکیلے جا رہے تھے اکیلے۔ ایسے میں اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ اے رسول، آپ ندا کروائیے بھاگے ہوئے جو مہاجر ہیں، مسلمان ہیں۔ تو وہاں پر رسول اکرم نے یہ تفویض کیا کام ان کے لیے، وہ اپنے چچا کے عبداللہ ابن عباس کے بچے تھے، عبداللہ سے کہا کہ آپ ندا دیجیے۔ بڑی کھرکدار آواز تھی، روک تھا، دبدبا تھا۔ اب وہاں پہ اللہ فرماتا ہے ایسے میں جب ہم نے یہ کثرت کی وجہ سے تکبر آیا تو ہم نے اہل اسلام کے لیے باوجود زمین کشادہ ہونے کے تنگ کر دی تھی، تنگ کر دی تھی۔ جب آزما لیے گئے تو ہم نے رسول کے دل میں اور مومنین مہاجرین کے دل میں سکینہ داخل کی، سکون داخل کیا۔ یہ جو فضل کی آواز تھی، عبداللہ کی آواز تھی، یہ عبداللہ کی آواز لوگوں نے سنی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ عبداللہ کی آواز کا خلوص تھا اور اللہ کی طرف سے حکمت تھی۔ وہ آواز ہواؤں کے ذریعے سے وہاں پہنچی، ان کے کانوں میں پہنچی، دل کو قرار ہوا۔ پھر پلٹ کے جو آئے تو 100 سے زیادہ تعداد میں نہیں بتایا جاتا، 100 سے خالی۔ اب اس کے بعد مولا کائنات ملاحظہ کر رہے تھے کہ ایک شخص ہے ابو جرول، جو بار بار تاکتے ہیں کہیں سے بھی رسول اللہ کے اوپر حملہ کرے۔ تو مولا کی نگاہیں تعاقب کرنے سے ذہن میں تھا۔ اب یہ آیت کہتی ہے کہ اگر کوئی پشت بتا کر بھاگ جائے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، لیکن اگر کوئی اہل اسلام سے ملنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے ہٹ کر فرد مقابل کو خلا و کھما کرے تو یہ اس پر قانون لاگو نہیں ہوگا۔ آیت بتا رہی، آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اب وہاں پر جو عبداللہ ابن عباس آواز دے رہے تھے وہ یہی دے رہے تھے، یا معشر المہاجرین والانصار، یا معاشر المہاجرین والانصار، یا صاحب سورۃ البقرہ و یا صاحب بیعۃ الشجرہ۔ یہ بیعۃ الشجرہ کیا ہے؟ رسول اکرم جب فتح مکے کے لیے گئے، لوگوں کے ایمان متزلزل ہوئے کہ رسول کی ذات پر اس سے بڑھ کر کبھی شک نہیں ہوا تھا، تو وہاں اللہ کے رسول نے یہ حکمت اختیار کی کہ وہاں پر مقرر پھر سے لوگوں کی تجدید بیعت لیے، وہ شجر کے نیچے، اسے شجر وہ بیعت رضوان کے نام سے اسلام میں یاد کیا جاتا۔ یہ نام سنے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جانی پہچانی رسول اللہ کے چچا کی آواز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اینا الا تفرون، تم کہاں بھاگ کر چلے گئے؟ ہذا رسول، یہاں رسول موجود ہے، یہاں رسول موجود ہے۔ اب لوگ آئے، اس کے بعد سب سے پہلا کام مولا کائنات نے یہ کیا کہ جو ابو جرول بڑا گستاخی کرنے کے لیے تلا ہوا تھا، ہٹے ہٹ کر ایک ایسا مارے ید اللہ حیدری کیا کہ وہ دیر و نیم ہو کے وہاں پہ لوٹنے لگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔